صاحب نے حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی ہے, میری بھینس کا پیٹ خراب ہے. حکیم صاحب نے کہا جلاب آور دوا دو, ایک دفعہ پیٹ بھینس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, جمال گوٹا کھلاؤ اس کو, پاؤڈر بنا کے نا جمال گوٹا, کیونکہ گولیاں تو کھائے گی نہیں, پاؤڈر بناؤ. اب بھینس کا جمال گوٹا آپ کو پتا ہے ایک آدمی کو اگر آدھے جمال گوٹے سے موشن لگتے ہیں تو بھینس کے لیے کم از کم 10 گولیاں چاہیے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھینس کو یہ پاؤڈر کھلاؤں گا کیسے, وہ تو منہ سے نکال دے گی. حکیم صاحب نے کہا پائپ بھینس کے منہ میں ڈالو اور اس پائپ میں 10 گولیوں کا پاؤڈر بنا کے ڈالو, ادھر سے زور سے پھونک مارو تو وہ سارا جمال گوٹا کہاں چلا جائے گا. قربانی دے رہے ہیں نا, پھونک مارنے کی قربانی. کبھی پھونکوں والی سرکار کو بولو یہ والا پھونک لگائیں آپ, تو تبھی پھونکوں والی سرکار بھینسوں کو پھونک نہیں رہے, اس کو پتہ ہے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے میرے بھائی, تو کیا ہوا, وہ بندہ گیا یہ نسخہ لے کے, اس کے بعد آیا ہی نہیں. حکیم صاحب نے کہا پتہ نہیں عرصہ ہو گیا, بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے. اس کے گھر گئے, دیکھا مرنے کے قریب ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم نے جمال گوٹے کی 10 گولیاں لی تھیں؟ اس نے کہا ہاں لی تھی. حکیم نے کہا تم نے اس کا پاؤڈر بنایا تھا؟ اس نے کہا ہاں بنایا تھا. حکیم نے کہا بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں رکھا تھا. حکیم صاحب نے کہا پاؤڈر پائپ میں ڈالا تھا؟ اس نے کہا ہاں ڈالا تھا. حکیم صاحب نے کہا پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا پہلے بھینس نے پھونک مار دی تھی. پائپ پہ منہ لگایا جیسے ہی میں نے, تو پھونک پہلے کس نے مار دی؟ بھینس نے. تو موشن لگے ہوئے اور انا للہ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی اپنے سے 10 گنا زیادہ پاور سے پنگا لو, ضرور لو, جب اس پنگے سے قوم کو فائدہ. تو پھر آپ شہید ہو جاؤ, مر جاؤ, قوم کو کیا ہوگا؟ فائدہ.